بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ جب جاتے تھے نا جنگل میں تو جڑی بوٹیاں بول بول کے کہتی تھیں کہ حضرت میرے اندر اللہ نے فلاں بیماری کی شفا رکھی ہے۔ کاش کہ یہی مسئلہ جو ہے عدالت کا مسئلہ مکھی سے سیکھ لیا جائے، شہد کی مکھی سے۔ سیاست کا مسئلہ، سیاست منزلی ہو، سیاست عائلی ہو، سیاست عمومی ہو، کوئی کسی طرح کی سیاست ہو، ہر ایک معاملے میں شہد کی مکھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ اور ملک کے امن میں قاضی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، قاضی چاہے تو آگ لگا دے، قاضی چاہے تو امن قائم رکھے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی فرمائی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، ومن الشجر اور درختوں میں گھر بنائے، ومما یعرشون اور جو چھپر بناتے ہیں لوگ ان میں گھر بنائے۔ یہ ذہن میں رہے، پہاڑ عموماً جنگلوں میں ہوتے ہیں، درختوں کے جھنڈ بھی عموماً ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور جو چھپر بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ شہروں میں تو نہیں ہوتے۔ اس طرح کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی کھیتوں میں بنائی جاتی ہیں۔ کہاں بنائی جاتی ہیں؟ کھیتوں میں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 مقامات جو اس کے لیے خاص کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ گڑ کھاتا ہے، ایک بندہ شہد کھاتا ہے، دونوں کی طاقت ایک جیسی تو کوئی نہیں۔ ظاہری بات ہے ہر بندہ تھوڑی سی فہم رکھنے والا بھی کہے گا یار شہد کہاں اور گڑ کہاں ہے، یا نہیں؟ اسی طرح کر کے شہد جو ہے وہ بھی اپنی تاثیر کے حساب سے اس کے مختلف درجے ہیں جی۔ ایک جیسے 3 مقام اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا نا، پہاڑ، درخت اور چھپر، یہ تینوں جگہیں جو ہیں وہ شہر سے باہر ہی بنتی ہیں، سمجھا ہے نا؟ یعنی تینوں جگہیں ایسی ہیں جس کے ارد گرد جس کا ماحول جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھولوں والا، پھلوں کے درختوں والا۔ یہ ایک ذہن میں ایک خاکہ یہ آتا ہے، اور ہے بھی یہی، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، ایک طرف شہد کی مکھی ہے، وہ جنگلوں میں رہتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگائے گئے پھل اور پھول جو ہیں ان کا رس چوستی ہے، ان کا رس چوسنے کے بعد شہد تیار ہوتا ہے۔ اور ایک طرف وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک شہد کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، گڑ رکھتے ہیں یا باقی چیزیں، یہ فارمی والے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کس طرح تیار کرتے ہیں۔ گڑ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے جو شہد تیار کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی تاثیر بھی وہی ہوگی۔ کہاں وہ، اب دیکھیں نا، انسان ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں، حکمت والی جو دوائیاں کھاتے ہیں، ان دوائیوں میں کیا پڑتا ہے؟ جڑی بوٹیاں پڑتی ہیں۔ یہ انہی جڑی بوٹیوں کا رس چوستے ہیں، انہی جڑی بوٹیوں پر لگے ہوئے پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ دوا ہی تیار ہو رہی ہے۔ کیا تیار ہو رہی ہے؟ دوا تیار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقلاً شہد کو بھی شفا فرمایا ہے، مستقلاً شہد کو شفا فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ ہومیوپیتھک والے ہیں اور یہ حکمت والے جو ہیں، طب والے، یہ دونوں ہومیوپیتھک والے جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں کا عرق لیتے ہیں، اس کی دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں پھر وہ الکوہل وغیرہ اور باقی چیزیں شامل کرتے ہیں، تو یہ عرق لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں طب والے، یہ ان چیزوں کو کوٹ پھاٹ کے وہ پھکی تیار کر دی، گولی تیار کر دی، یہ کچھ بھی تیار کر دیا ہیں۔ اور آپ تیسرا جو شعبہ ہے یہ شہد کی مکھیوں کا آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی مختلف پھلوں اور مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے
چوسنے کے بعد جا کے، یعنی جس کی جڑی بوٹی آپ کے لیے شفا کا کام دے رہی تھی، دوا کا کام دے رہی تھی، یہ انہی پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوس کے یہ آپ کی بیماریوں کے لیے شفا کا سبب بن رہی ہے۔ اگر وہی مکھی جو ہے اس نے جناب کوئی شے ایسی نہیں چوسی، کوئی پھل کا رس نہیں لیا اس نے، پھولوں کا رس نہیں لیا اس نے، اور چوسے ہی سارا اس نے گڑ ہے، گڑ کی پت بنا کے رکھ دی اس کے سامنے، تو وہی چوستی رہی ہے، وہیں سے اٹھ کے وہیں وہ تیار کر دیا، تو کہاں بہتری آئے گی بلا بتائیں؟ اس لیے کوشش کر کے، ہمارے ہاں بھی بڑا مشہور ہے جنگلی شہد، کیا جنگلی شہد بھی ہم سے ملتا ہے۔ جنگلی شہد کا مطلب کیا ہے؟ خاص وہ پھلوں کا پھولوں کا ان کا نچوڑ ہے، ان کا ارک ہے وہ، لیکن جو ہمارے ہاں ہم تو کوئی تقسیم ہی نہیں کرتے، بالکل ہمیں پتہ کوئی نہیں، شاید لینا جو لیے فلانی دکان سے لے آؤ بھائی، وہ لیا اور کھا لیا، یار چاٹ رہے ہیں، شاید بہتری نہیں آ رہی، کہاں بہتری آئے گی بلا بتائیں؟ سمجھ نہیں آیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، آقا علیہ السلام نے میں اس کو شہد چٹاؤ، اس نے چٹایا، پھر آیا، کہنے لگا کوئی فرق نہیں، میرے آقا علیہ السلام میں پھر چٹاؤ، اس نے پھر چٹایا، پھر آیا، کہنے لگا جی کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچ فرماتا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے قرآن پہ کیسے یقین ہے؟ فرمایا کہ رب کا قرآن سچ کہتا ہے، اس میں شفا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تیرے بھائی کے پیٹ کو کوئی معاملہ اور ہے۔ عربوں میں بھی دیکھیں، اس وقت بھی شہد کو جو شفا فرمایا گیا ہے، اس وقت تو ظاہری بات ہے اس طرح کا نظام تھا ہی نہیں، کون گڑ رکھتا تھا، کون رکھتا تھا پت بنا کے جس کے ذریعے جناب مکھیوں کو قید کیا جاتا تھا اور اس طرح شہد بناتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا، وہاں تو خالصتاً جنگلی شہد ہوتا تھا، پہاڑوں میں بنا ہوا شہد ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا فی شفاء للناس۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ اللہ تبارک، یہ ایک خاص ایک مسئلہ کل سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ اور مکھیوں کے متعلق کل جو میں نے گفتگو کی تھی، پرسوں بھی اور کل بھی، اس کے متعلق چند باتیں میں مزید عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ انسان جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، مجھے ہی ہر شے میں فضیلت عطا کی گئی ہے، لہذا جو سیاست کو لے لیں، جو سیاست اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہ سیاست منزلی ہو، سیاست عائلی ہو، وہ عمومی سیاست ہو، کسی طرح کی بھی سیاست ہو، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سیاست دی گئی ہے، یہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ آپ اگر ان مکھیوں کو دیکھیں نا، شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، جو سیاسی نظم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ موجودہ دور کے جو انسان ہیں ان کے پاس بھی وہ سیاسی نظم نہیں ہے۔ ان کا دفاعی نظام دیکھ لیں، سیاسی نظام دیکھ لیں، ہر ایک معاملے میں، اور ان کا عدالتی نظام دیکھ لیں آپ، ہر ایک معاملے میں وہ سب سے آگے ہیں، سارے انسانوں سے آگے ہیں وہ اس وقت کے جو انسان موجود ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کے جو چھتے ہوتے ہیں نا شہد کے، وہاں نیچے جا کے کبھی بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، نیچے کچھ مکھیاں ایسی پڑی ہوئی آپ کو ملیں گی، کسی کی کمر ٹوٹی ہوگی اور کسی کی گردن کٹی ہوگی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، ان میں ایک تو امیر مقرر کیا جاتا ہے، ان میں دوسرا امیر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امیر جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں یعصوب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعصوب بر وزن یعقوب۔ یعصوب جو ہوتا ہے وہ ان کا امیر ہوتا ہے، مکھی ہوتی ہے وہ ان کا امیر ہوتا ہے، ملکہ ہوتی ہے ان کی۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمہ وقت چھتے کے اوپر اس طرح چکر لگاتی رہتی ہے، ڈیوٹیاں وہی تقسیم کرتی ہے، سب کو مامور وہی کرتی ہے، جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دے کسی کو ہمت نہیں ہوتی اس کے خلاف جانے کی۔ اس نے جو وہاں جانا ہے تو وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، بس چھٹی۔ اور چکر لگاتی رہتی ہے، چکر اس لیے بھی لگاتی ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور چکر اس لیے بھی لگاتی ہے کہ کہیں سے کوئی مکھی، شہد کی مکھی زہریلی شے پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کے آئی ہو، یا کسی گندی شے پر بیٹھ کے اس کا رس چوس کے آئی ہو، تو یہ فوراً سے پہلے اس کو سزا دیتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے باقاعدہ، اور سزا بھی ایسی جو اس کے قتل پر منتج ہوتی ہے۔ کمر توڑ دیتی ہے اس کی تو پھٹکتی پھٹکتی نیچے مر جائے، یا پھر اس کی گردن اتار دیتی ہے،
گردن اتری ہوئی مکھیاں آپ کو دکھائی دیں گی اگر کبھی آپ کو اس طرح چھت تک دیکھنے کی کوئی موقع مل جائے تو یہ سزا دیتی ہے اس کو باقاعدہ کہ یہ گندگی پہ بیٹھ کے کیوں آئی ہے، تو باقی مکھیاں جو ہیں ان کو بھی خراب کرنا چاہتی ہے، اس طرح ماحول خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا، بتائیں۔ اور دوسری بات جو ہے، دفاعی نظام ایسا ہے کہ قاضی بھی وہ خود ہے، سزا بھی وہ خود دیتی ہے، اور سب کی حفاظت بھی خود کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے ایک مکھی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آ گئی ہے تو معاملہ باقی بھی گندگی پہ بیٹھنے کی عادی ہو جائیں گی، تو معاملہ وہیں صاف کر دیتی ہے، وہ وہیں پہ اس کو سزا دی اور وہیں پہ ختم کر دیا اس کو۔ کیسا ہے یہاں تو اللہ اکبر، پردادے کا کیس چل رہا ہے، آگے پختہ آ گیا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک بندے کو اگلے دن انہوں نے رہائی دی ہے جو کہ 15-20 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، انہوں نے کہا اسے آزاد کر دیں، باعزت بری کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا وہ باعزت فوت ہو چکا ہے 15 سال پہلے۔ سبحان اللہ ہے تو وہ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی جو ہے نا، جب کسی کو سزا دیتی ہے، کسی کو قتل کرتی ہے، تو پوری مکھیاں اس کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتی ہیں، کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت کو نہیں، نہ ہی وہاں احتجاج ہوتا ہے، سٹرائک کہتے ہیں، ہاں وہ نہیں ہوتا وہاں پہ، مجال ہے کہ کھڑی ہو جائے جناب، انہوں نے کہا جو فیصلہ ہو گیا ہے بس وہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، حضرت عمر کا آتا ہے، حضرت عثمان کا آتا ہے، ان سارے زمانوں میں بڑے قاضی حضرت مولا علی تھے، سمجھائے نا، قاضی القضات حضرت مولا علی تھے، اور مجال ہے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو کسی فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہو، سمجھ نہیں آیا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے ملک کے امن میں قاضی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ قاضی چاہے تو آگ لگا دے، قاضی چاہے تو امن قائم رکھے کہ نہیں؟ جب غلط فیصلے کرے گا تو معاملہ تو دائیں بائیں ہوگا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا مسجد نبوی شریف کے اندر نا، اس کا پرنالہ تھا، وہ پانی آتا تھا تو مسجد نبوی شریف میں آتا تھا، اور کسی نے اوپر سے پانی بہا دیا تو مسجد نبوی شریف میں پانی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اکھیڑ دو، پرنالے کو اکھیڑ دیا، میں پرلی طرف لگائیں، پرنالہ اکھیڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا جان کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، پوچھا وہ یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عمر نے اکھیڑا ہے پرنالہ آپ کا۔ انہوں نے کہا اچھا، سیدھے قاضی کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہمارا پرنالہ اکھیڑ دیا انہوں نے، حضرت عمر نے۔ انہوں نے بلا لیا، ہمیں پرنالہ کیوں اکھیڑا آپ نے؟ میں جی یہ پانی بہتا تھا مسجد کی طرف آتا تھا تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو حضرت انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ویسے مسجد کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس کہنے لگے جی یہ پرنالہ جو ہے نا، رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے خود لگایا تھا، جب حضور لگا رہے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں اکھیڑنے والے؟ بات ختم ہو گئی جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پھر آئیں، ہیں جی وہی چلتے ہیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہوں اور پرنالہ دوبارہ لگائیں وہاں، ہیں قربان جائیں۔ یہ ہے عدالت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو وہ مکھیاں جو ہے نا، ان میں سے کسی کو احتجاج کی اجازت، کوئی احتجاج نہیں کرتی۔ ان کا جو سیاسی نظم ہے نا، آپ حیران ہوں گے، یہ ان کا عدالتی نظم میں نے بتا دیا آپ کو، ان کا جو فیصلے کرنے کا جو نظم ہے ان کا عدالت، وہ جو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہو، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے وحی فرمائی ہے، وحی لغوی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، وہ اللہ کی رہنمائی پہ چل رہی ہے آج تک۔ یار بتائیں، ان کا کوئی نظام درہم برہم نہیں ہوا، کہیں پہ بھی ان کے نظام میں کوئی دخل اندازی کسی نے نہیں دیا آج تک۔ تو نظام ہونا بھی ایسا چاہیے پھر، ہم انسان ہو کے کس کھاتے کے ہیں یار، ہم سے تو اپنا گھر سیدھا نہیں چلتا، اور باتیں کرتے پھرتے بڑی بڑی۔ اب دیکھیں متحدہ ہندوستان میں، ہندوستان کا ہی ایک صوبہ تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا سارا، وہاں یہ رواج تھا، لوگ پوچھتے تھے نا یار فلاں نے بیٹی کی شادی کی ہے تو کیا دیا جہیز میں؟ وہ کہتے تھے 3 مکھیاں دی ہیں۔ کیا دیا ہے؟ 3 مکھیاں دی ہیں۔ اب آپ کے لیے بھی حیرانی کا معاملہ ہوگا کہ یار مکھی کون دیتا ہے؟ جہیز تو سنا ہے، جہیز میں جناب وہ بستر سنے ہیں ہم نے،
فرنیچر سنا ہے ہم نے، پلنگ پلنگ چار پہیے تو سنیا، یہ مکھیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ معاملہ یہ تھا، وہ علاقہ سارا پہاڑی تھا، پہاڑی علاقے میں وہ کیا کرتے تھے لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دینے کے لیے کہیں دور دراز اس کو بیاہتے تھے، تو مکھیاں جو ہوتی ہیں نا، یاسوب مکھی جو ملکہ ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے نا 2 پکڑ لی 3 پکڑ لی، جتنی بھی پکڑی جا سکیں، وہ مکھیاں پکڑ کے بوتل میں بند کر کے جہیز میں دیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ لے جاؤ۔ وہ جب لے جاتی وہاں جا کے، جہاں جا کے کھولتی، وہاں اس علاقے کی مکھیاں اسے دیکھ کر کے ساری جمع ہو جاتی، وہی چھتا بنا دیتے، 5 کلو ایک میں شاید آ گیا، 5 کلو دوسرے میں آ گیا، 5 کلو تیسرے میں آ گیا، یوں کر کے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں ذرا، انہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ ملکہ ہے، مکھیاں اس علاقے کے ساری اس کے پاس جمع ہو جاتی، لو جی ملکہ ہے، یہاں پہ آ جائیں، حکومت قائم ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، کتنے عرصے سے ہماری قوم کا ذہن بنانا پڑ رہا ہے، بھائی آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام خلافت جو ہے نا، اسے قائم کرنا ہے، وہ فرض ہے، اور ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جیسے پتہ چلتا ہے ان کو فلاں جگہ یاسوب ہے، ساری خود جمع ہو جاتی ہیں، ایک دم سے حکومت پھر سے قائم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی مکھیوں سے سیکھ لو کچھ یار، ہیں مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نظم عطا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی کہ میں جو ہے نا میڈیکل کے شعبے میں بہت آگے جا چکا ہوں، میرے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک بڑا مشہور قصہ ہے بھائی، ہیں ہندوستان میں ہی آپ کو پتہ، یہ باندر جو ہوتے ہیں نا، بندر، ان میں یہ ذہن میں رہے، عربی زبان میں بندر سونے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بندر اور ہے جی، وہاں کے ایک شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بندر نام ہے ان کا، تو ایک بچہ پڑھ کے تو وہ ہنسی جا رہا تھا، کہتے دیکھو جی اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو بندر کہہ دیا انہوں نے، اور میں نے کہا اللہ ہدایت دے، وہ بندر اور ہے، یہ وہ آپ کے دماغ میں بندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو بندر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو تو بندر تھے، تو وہ آپ کو پتہ ہے بندروں میں ان کے نفس میں شرارت بہت ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں، ہیں نقصان بھی کرتے ہیں، اوپر سے ذلیل بھی کرتے ہیں۔ ہمارا میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، امام بری سرکار ہم گئے وہاں لنگر بانٹتے ہیں بریانی، وہ بانٹ رہے تھے، تو لڑکے نے نام شاپر 2-3 ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، وہ لے کے چڑھ رہے تھے پہاڑی پر، تو ایک بندر آیا اس کے پاس آ کے نا، اس نے ہاتھ کیا اس طرح بھی بریانی مجھے بھی دے چاول، تو وہ ایک شاپر اس کو پکڑا رہا ہے، باقی 2 اس کے ہاتھ میں تھے، دوسرے میں اس نے ایک ہاتھ اوپر کیا وہ لینے کے لیے، دوسرے نیچے ہاتھ سے دونوں کھینچ کے چلا گیا، تینوں ہی۔ اب میں نے کہا بھی تو چپس لے کے کھانا راستے میں، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اس طرح یہ شرارت بہت ہوتی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فلانا ہی عقل کل ہے، لیکن وہ ان سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے بندر، وہ آتے تھے، کھانے کی چیزیں پکی ہوئی روٹی بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، لوگوں کے کپڑے اٹھاتے اور دیوار پہ چڑھ جاتے سامنے، اور ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو چیرتے، کپڑوں کو چک مارتے اور اس طرح کپڑوں کو پھاڑ دیتے، ان کی چیخنے کی اور کپڑے کو پھٹنے کی آواز بھی سناتے ان کو، سامنے کپڑے بھی پھاڑ دے، وہ کہتے ہیں ذلیلو لے گئے تو لے کے بھاگ جاؤ، دفعو کے وہاں جا کے پھاڑو، ہمارے سامنے کپڑے پھاڑ کے ہمیں ذلیل تو نہ کرو، ہیں پریشانی ہماری بڑھا رہی ہو، بندے کا بیٹھے بیٹھے بی پی جناب وہ شوٹ کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سکیم سوچی جائے ان بندروں کو نا، یہ تو ہمارے ذلیل کر رہے ہیں، اور اوپر سے حکومت نے بھی پابندی لگا رکھی تھی یہاں بندروں کو نہیں مارا جائے گا، حکومت چونکہ انگریزوں کی تھی تو آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو اپنی برادری پیاری ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کو نہیں مارنا، کسی نے بھی نہیں مارنا۔ اب انہوں نے وہ چونکہ جنگل کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے طور پہ سکیم بنائی، انہوں نے کہا کیوں نہ وہ کوئی زہریلی دوائی تھی وہ لے آتے ہیں، وہ لا کے جناب ان کو نا کھلا دیتے ہیں، 15-20 ان کے مریں گے چلو۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ دوائی جو لائے تھے وہ بھی 2 روپے کی تھی، بڑی مہنگی دوائی آئی، وہ لے کے آئے، گھر سے آٹا نکالا جناب، 15-20 روٹیاں بنا کے اوپر انہوں نے چھت پہ پھینک دی، گھر کے سارے لوگ، علاقے کے لوگ چھپ کے بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے۔ وہ 3-4 بندر آئے، وہ آ کے ارد گرد بیٹھ گئے روٹیوں کے، انہوں نے کہا یار اتنے چنگے تو ہے نہیں کہ روٹیاں پکا کے ہمارے لیے رکھیں، کوئی بات ہے؟ آج تک روٹی چھت پہ نہیں پڑی دیکھی ہم نے، آج روٹی اوپر پڑی ہوئی، کوئی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ باندر دیکھ کے تو چلے گئے واپس، پھر 5-6 بوڑھے باندروں کو لے کے آئے، ڈاکٹر ہوں گے ان کی قوم کے بھائی، ان کو لے کے آئے، ان کو کہا بھی وہ آئے، وہ ارد گرد بیٹھ گئے، اس طرح غور کرنے لگے، دیکھ کے وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد 60-70 بندر آئے، وہ ہاتھ میں ان کے ٹہنیاں تھیں، کیا تھا؟
ٹہنیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، بولے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹہنی ہے. پھر روٹیاں انہوں نے جتنے بندر تھے نا اتنے ٹکڑے کر دیے انہوں نے سب کے لیے. وہ سارے جناب ایک پتہ کھائیں، ادھر روٹی کا ٹکڑا کھائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ساری روٹیاں بھی کھا گئے، وہ پتے جو لائے تھے ٹہنیاں توڑ کے وہ بھی کھا گئے. کہتے دوڑتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. کہتے ہمیں دیکھتے ہوئے چڑھا بھی رہے تھے. اور سناؤ پھر اب بتائیں یہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کہنے والا یہ کہے کہ میں تو بھائی میڈیکل کے شعبے میں جہاں میں پہنچا ہوں وہاں کوئی نہیں پہنچا. قسم خدا کی یہ بکری بھی ہے نا جنگل میں رہنے والی، ہرن بھی ہے نا جنگل میں رہنے والی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ تعلیم فرما رکھی ہے. تیرے پیٹ میں درد ہو فلاں تو نے بوٹی کھانی ہے، تجھے فلاں جگہ تکلیف ہو فلاں تو نے درخت کے پتے کھانے ہیں، فلاں کھانے ہیں. اب بتائیں نا ان کو کون دوائی دینے جاتا ہے؟ کو دینے جاتا ہے؟ وہی یہی جڑی بوٹیاں کھا کے خود اپنا علاج کرتی رہتی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان چیزوں کو یہ زبان دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ جب جاتے تھے نا جنگل میں تو جڑی بوٹیاں بول بول کے کہتی تھیں کہ حضرت میرے اندر اللہ نے فلاں بیماری کی شفا رکھی ہے، میرے اندر اللہ نے فلاں بیماری کی شفا رکھی ہے، یہ بول بول کے کہتی تھیں. اب بتائیں یہ دوائیاں بنانے والے یہ اپنے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں بھی دیکھیں ہم علاج کرتے ہیں، اچھا یہ بھی بڑا کہتے ہیں حکیموں کی دوائیوں کو بیسٹ کرنے کے لیے، دیکھو جی اتنا عرصہ دوائی بندہ کھاتا رہے. ابھی حاجی صاحب بتا رہے تھے شوگر والے 1-2 دن دوائی کھاتے ہیں، ہفتہ کھاتے ہیں، یہ جب تک قبرستان نہ پہنچ جائیں تب تک کھاتے ہیں. جب تک معصوم شاہ بکنگ نہ ہو تب تک کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح کر کے شوگر والے، بلڈ پریشر والے، بڑے سارے مسائل ہیں. بھائی تم اپنی دوائیوں کو بھی تو دیکھو ان کا کیا حال ہے. نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے اگر ان باتوں کو لے کر کے وہ یہ اس میں یہ تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے کہ میں تو بھائی بہت آگے جا چکا ہوں، تو نہ ایک ایک شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو عطا فرما رکھا ہے. آج انجینئر بنے ہوئے جی مکان بنا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، ہاں جی فلاں نقش دیکھیں فلاں تعمیر دیکھیں. یار سارا کچھ چھوڑیں، آپ جو ہے نا اکیلا مکڑی کے گھر دیکھیں کیسے بناتی ہے وہ. مکڑی کے گھر دیکھ رہے ہیں، بھونڈ ہوتے نا ڈیمو، اس کا گھر دیکھ رہے ہیں. ایک گھرائن نام کی ایک وہ مکڑی سی ہوتی ہے، دیکھیے آپ نے، وہ مٹی کا گھر بناتی ہے. کیا گھر بنا ہوتا ہے یار اس کا. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی تربیت فرمائی ہے، کیسے کیسے ان کو القاء فرمایا ہے، کیسے ان کی رہنمائی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آج بھی انسانوں سے بہت آگے ہیں، انسانوں سے بہت آگے ہیں. انسانوں کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، انسانوں کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک الگ بات ہے یہ انسان ہو کے اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے اور ان کو کہتا ہے جی بے عقل ہے، ان کو عقل کل ہے. کاش کہ یہی مسئلہ جو ہے عدالت کا مسئلہ مکھی سے سیکھ لیا جائے، شاید کی مکھی سے. سیاست کا مسئلہ، سیاست منزلی ہو، سیاست عائلی ہو، سیاست عمومی ہو، کوئی کسی طرح کی سیاست ہو، ہر ایک معاملے میں شاید کی مکھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رہنمائی رکھی ہے. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. میں کہ اسی مکھی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے معاملات میں، اس کی سیاست میں، اس کی تدبیر میں، اس کے ایک ایک معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. لایا اس میں نشانی رکھی ہے ہم نے. کاش کہ ہم لوگ بھی سمجھیں یار، ہمارا بھی عدالتی نظام ایسا ہو جیسے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہماری بھی سیاست ایسی ہو جیسے میرے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعصوب جہاں بھی ہو وہیں پہ جناب اس کی ساری رعایا پہنچ جاتی ہے کہ ہماری ملکہ یہ ہے تو ہم اس کے پاس پہنچ جائیں. یار یہ رب کا قرآن تشریف فرما ہے، یہ ہمارا حاکم ہے، تو اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہم؟ اگر ہم اس قرآن کریم کو دیکھ کے اس کو سلطان نہ مانیں، اس کو حاکم نہ مانیں، پھر تو ہم مکھیوں سے بھی کیا گزرے ہیں یار. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام خلافت کے احیاء کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.